اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ سب کے گوش گوار کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور جو ہستی صدق کے ساتھ تشریف لائی، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ جو تشریف لانے والے ہیں وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ان سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب جو تصدیق ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں اللہ رب العزت کی مخلوقات میں پتھروں نے بھی حضور کی تصدیق کی، یعنی جمادات انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نباتات نے بھی، درختوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، حتیٰ کہ حیوانات نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پتھروں نے کی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں چند پتھر تھے، کنکریاں تھیں۔ اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا دیتے تو یہ خبر ہوتی کہ حضور نے بتا دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں پتھر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میں بتاؤں یا وہ خود ہی بول اٹھے؟ اس نے کہا کہ وہ خود ہی بول اٹھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا تو بس وہ مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پتھروں نے حضور کی تصدیق کی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے علی اس پتھر کو دیکھو، یہ وہ پتھر ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور اعلان نبوت سے بھی پہلے جب بھی میں اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ وہ پتھر ہے۔ تو وہ پتھر آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو یہ سلام کیا کرتا تھا، کیا کہہ کے؟ یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے بھی پہلے تو پتھر نے بھی حضور کی تصدیق کی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پتھر نبوت کے اعلان سے بھی پہلے حضور کے گزرنے پر سلام کرتا تھا اور حضور اسے بھولے نہیں، یہ بڑی بات ہے، حضور اسے بھولے نہیں۔ اور جو قاسم خان مسجد میں ہر جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو کیا اسے حضور بھول جائیں گے؟ نہیں، حضور کبھی بھی نہیں بھولیں۔
ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر، جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق پتھروں نے بھی کی۔ اب حضور علیہ السلام کی تصدیق نباتات شجرات یعنی درختوں نے بھی کی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ ایک اعرابی بدو دیہاتی حضور کے قریب سے گزرا۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کوئی دلیل؟ حضور نے فرمایا اپنے چاروں طرف دیکھ لے، بتا کس سے دلیل چاہتا ہے۔ اس نے اپنے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ دور ایک کیکر کا درخت تھا۔ اس نے کہا اس کیکر کے درخت سے گواہی دلا دو۔ بس میرے آقا نے اشارہ کیا، وہ کیکر کا درخت جڑیں چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا آقا کے قدموں میں آ کر گرا۔ تو درختوں نے بھی حضور کی تصدیق کی۔ حضور علیہ السلام ہر جمعے ایک خشک تنا تھا، یہ تو ہے نا جیتے جاگتے درخت جن پہ پھل لگتے ہیں پھول لگتے ہیں، انہوں نے تو تصدیق میرے مصطفیٰ کی، لیکن ایسے درخت کے جن پر کوئی پھل نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پتے نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی جان ہی نہیں، بے جان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کا خشک تنا تھا۔ حضور جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے خطبہ ارشاد فرماتے تو حضور اس پر اپنا دست اقدس رکھتے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے کارپینٹر ہے ترخان، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تھک جاتے ہیں کھڑے کھڑے، تو بہتر یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بچھا دوں، ایک ممبر بنوا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بنوا دوں۔ اگلے جمعے ممبر بچھا دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجائے وہ کھجور کے خشک تنے پر آپ جلوہ فرما ہوتے، آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوتے۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کی باتیں بتانا شروع کی اور ہدایت دینا شروع کی اور ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا اور ان کو تعلیم قرآن دینا شروع کی، تو وہ کہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں ہمیں جیسے چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے، اس طرح دائیں بائیں کہیں رونے سے آواز آ رہی تھی۔ اب ہم دائیں دیکھیں تو دائیں بھی کوئی بچہ نہیں، بائیں دیکھیں تو کوئی بچہ، اور بچے اگر تھے بھی تو کوئی رونے والا نہیں تھا، لیکن وہ صرف رو نہیں رہا تھا بلکہ آہو بکا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ اچانک میرے مصطفیٰ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے اس کھجور کے خشک تنے پر اپنا دست اقدس رکھا۔ تو جس طرح بچے روتے روتے بالآخر خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، اس طرح وہ سسکیاں لینا اس نے کم کر دی، خاموش ہو گیا۔ اب حضور نے اس سے خطاب فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو روتا کیوں ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر جمعے مجھ پر اپنا دست اقدس فرمایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے، آج وہ دست اقدس میں نے اپنے اوپر نہیں پایا، لہٰذا وہ جو رحمت کا دست اقدس تھا آج میرے سر سے اٹھ گیا، میرے اوپر سے اٹھ گیا، تو لہٰذا میں نے آپ کی جدائی میں، آپ کے ہجر میں رونا شروع کر دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہاں یہ فرماتے ہیں اپنی مثنوی شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ اے حضور کے امتیوں، کیا تم اس کھجور کے خشک تنے جتنے بھی نہ رہے، کیا تمہارے دل حضور کے ہجر میں، حضور کے فراق میں اور حضور کی جدائی میں نہیں روتے؟ دیکھو حضور کا خشک تنا جو ایک لمحے کی بھی حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ اب وہ کھجور کا خشک تنا حضور نے جب دست اقدس رکھا، حضور نے فرمایا بتا تیرے ساتھ میں کیا کروں، کیا سلوک کروں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا کیا تجھے میں دوبارہ سے دست اقدس پھیر کر ہرا بھرا نہ کر دوں؟
اس نے کہا جی یا رسول اللہ اختیار تو ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، مگر نہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتا ہوں۔ رحمت کا دریا بہ رہا ہے، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور، اس سے بھی زیادہ کرم نوازی فرمائے۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسا نہ کروں کہ تجھے جنت میں لگا دوں اور نبی تجھ سے پھل کھائے؟ جی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے۔ تو حضور نے پھر اس کو اسی مقام پر اس کو اب دفنا دیا گیا، اور ایک پلر میں وہ آج بھی موجود ہے اس جگہ پر، اس کو کہتے ہیں استن حنانہ کہتے ہیں۔ آپ جب جائیں نا ریاض الجنہ تو وہاں مختلف ستون ہیں، ان ستونوں میں ایک ستون استن حنانہ بھی ہے، حنانہ۔ تو وہ درخت کا نام تھا حنانہ۔ کیا نام تھا؟ تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نباتات نے بھی کی اور جمادات نے بھی کی، پتھروں نے بھی کی اور درختوں نے بھی کی، اور حضور کی تصدیق حیوانات نے بھی کی۔ ایک شخص تھا مدینہ کے باہر، بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، ابھی ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بیٹھے، آپ ان کی ہدایت کا سامان مہیا فرما رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے، ادھر وہ چرواہا بکریاں چرانے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا، اچانک ایک بکری کو بھیڑیے نے جھپٹ لیا۔ کیا کیا؟ بھیڑیے نے جھپٹ لیا۔ اب جب جھپٹ لیا تو اس نے بکری کو چھڑایا بھیڑیے سے، بھیڑیا دور جا کر کھڑا ہو گیا اور انسانوں کی زبان میں بات کرنے لگا۔ بھیڑیا بولا، وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اس کو باقی بات تو بھول گئی، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ اب بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح باتیں کریں، کتنے تعجب کی بات ہے۔ بھیڑیے نے آگے سے جواب دیا کہ تعجب اس پر نہیں کہ میں انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہوں، تعجب اس پر ہے کہ مدینہ طیبہ کے گلی کوچوں میں اللہ کا نبی آخر الزمان تشریف لے آیا ہے اور میں حیران ہوں تو یہاں بکریاں چرانے میں مصروف ہے۔ جا بارگاہ مصطفیٰ میں اور وہاں جا کر قرآن کی آیتیں تو بھی سن، تو بھی فیض لے اور تو بھی ایمان کی دولت لے لے مصطفیٰ سے۔ اب وہ حیران ہوا، اب اس نے کہا کہ میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس نے کہا یہ بھیڑیے کی زبان ہے، تو جا حضور کی مجلس میں، حضور کی محفل میں جا کر بیٹھ، بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب تو واپس آئے تو مجھے ایک بکری ضرور دینا۔ اس نے کہا میں ایک کی بجائے تجھے 2 دوں گا اگر تیری بات سچی نکلی۔ وہ گیا مدینہ طیبہ میں، اب وہ مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محفل میں جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ صحابہ تو میں نے بتایا پچھلے جمعے بھی کہ اس طرح جلوہ فرما ہو، اس طرح بیٹھے ہوتے حضور کے سامنے کہ اگر پرندے بھی ان کے سروں پر آ جائیں تو پرندے یہ سمجھتے تھے کہ ہم انسانوں کے سروں پر نہیں بلکہ کسی پتھر کے سر پر بیٹھے، یعنی بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح ادب کا یہ معیار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ باہر کھڑا ہے، حضور کی زیارت کر رہا ہے، وہ چرواہا حضور کی زیارت کر رہا ہے۔ میرے آقا نے اب ہر کسی کی طرف حضور کی توجہ تھی، جو پہلی صف میں بیٹھا ہے اس کی طرف بھی توجہ، جو آخری صف میں بیٹھا ہے اس کی طرف بھی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تو ہر کسی کو پتا ہے کہ حضور سب کے حال جانتے ہیں۔ اب حضور کو جب وہ زیارت کر رہا، حضور نے دیکھا، حضور نے اس کو قریب بلایا، حضور نے فرمایا نزدیک آؤ، وہ آ گیا۔ اب صحابہ کی محفل تھی، ادب تھا سارا، اب وہ بھی خاموش ہو کر کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا خاموش نہ ہو، بتا تجھے بھیڑیے نے کہا کیا، تجھے بھیڑیے نے کیا کہا۔ بس اتنی بات جب اس نے سنی حضور کے قدموں میں آ گیا، کہنے لگا پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا دینا پھر میں سارا واقعہ بیان کروں گا۔ اب کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ مسلمان ہو گیا، حضور کی محفل میں بیٹھا، حضور سے سیکھا، اس کے بعد واپس گیا تو وہ بھیڑیا اپنے وعدے کے مطابق بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس نے پھر ایک کی بجائے 2 بکریاں بھیڑیے کو دے دی۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق جانوروں نے بھی حیوانات نے بھی کی، مگر قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے حضور کی اس وقت تصدیق کی کہ جب حضور کو سب نے جھٹلایا، حضور کو سب نے جھٹلایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا لقب جو ہے نا حضرت ابو بکر، آپ کو صدیق کہتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ وہ لقب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا۔ وہ لقب ملا کب؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ بیت المقدس، مسجد حرام سے بیت المقدس گئے یروشلم، اور وہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، اور جب حضور واپس تشریف لائے تو ابو جہل اس کو ایک بات مل گئی، اس نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں، بھلا رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی عالم ماورا کی ساری وسعتیں طے کر کے واپس لوٹا اور بستر کی گرمی بھی قائم ہو اور پانی کی حرکت بھی قائم ہو، یہ ممکن نہیں ہے، بات عقل میں نہیں آتی۔ لہذا بھاگا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آج تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہاری عقل میں نہیں آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے بدبخت، باقی بات پہلے بتا تو صحیح بات کیا؟ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی شخص مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا اور جب واپس لوٹا تو بستر کی گرمی بھی قائم ہو اور پانی کی حرکت بھی قائم ہو، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پہلے یہ بتا کہ تجھ سے کہا کس نے ہے؟ تجھ سے کہا کس نے ہے؟ کہا وہ جو تمہارے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اگر یہ بات میرے آقا نے کی ہے تو پھر ابو بکر ایک بار نہیں 100 بار اس بات کی تصدیق کرتا ہوں میں۔ اس نے کہا ابو جہل نے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ بھلا کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں، کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر عالم ماورا اور پھر واپس لوٹے تو پانی کی حرکت قائم رہے، بستر کی گرمی قائم رہے، بات عقل میں نہیں آتی، کیوں ہو گیا؟ صدیق اکبر بولے، انہوں نے فرمایا ہم حضور پر ایمان کیوں اور کیسے کے بازار میں نہیں لے کر آئے، ہم حضور پر ایمان عشق کے بازار میں لے کر آئے ہیں، اور جب سودا عشق کے بازار میں ہوتا ہے وہاں نہ کیوں چلتا ہے نہ کیسے چلتا ہے، بس جو محبوب کی زبان سے نکل جائے وہی حق ہوا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اب جب وہ وہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جب مایوس ہوا، نا امید ہو گیا، اس نے کہا یہاں تو میری دال گلنے والی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت ابو بکر کو، یعنی میرے والد گرامی، ان کو صدیق کا لقب عطا کیا، حالانکہ دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنا نہ دیکھنا یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہم مصطفیٰ پر ایمان اس وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ بس حضور نے فرما دیا ہے، حضور نے فرما دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت صدیق اکبر سے واپس آیا ان کی بارگاہ سے، تو اس نے کہا کہ اب تو دال گلنے والی نہیں ہے، اب تو بات بننے والی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا چلو جو نئے مسلمان ہوئے ہیں نا ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ادھر ادھر 4-5 مسلمان اکٹھے کیے ایمان والے، ان کو کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی جائے اور واپس آئے؟ اب وہ بھی کہنے لگے ہاں یار بات عقل میں تو نہیں آتی ہے، نئے نئے تھے۔ اب وہ سمجھا کہ شاید میری بات یہاں پر جو میں اپنا فتنہ بپا کرنا چاہتا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب ہوا کیا کہ صدیق اکبر بھی اپنے گھر سے تشریف لیا، آپ نے ایمان والوں کو جمع کیا، ادھر کافر ابو جہل کی قیادت میں کھڑے ہیں، ادھر ایمان والے عشاقان مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ
حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں وہ بھی کھڑے ہیں، ان کے مقتدا عاشقوں کے حضرت صدیق اکبر ہے، اور وہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر ابو جہل منافقین اور کافرین اور مشرکین کی قیادت کر رہا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ جو گئے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تو درمیان میں قافلے آتے جاتے تھے، تو شام کا علاقہ ہے نا وہ سارا، کہا کہ بتائیں کہ آپ نے وہ قافلے دیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے سارا منظر رکھ دیا، سب سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں 3 قافلے، پوچھا کب آئیں گے؟ کہا کہ ایک ابھی زوال آفتاب کے بعد، ایک تھوڑی دیر بعد غروب آفتاب کے بعد، اور ایک کل طلوع آفتاب کے بعد۔ اب انتظار ہونے لگا، اب حضور کی زبان حضرت سے نکل گیا، زوال آفتاب کے بعد قافلہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا، آ گیا۔ دوسرا قافلہ غروب آفتاب کے بعد، وہ بھی آفتاب غروب ہوا اور ادھر قافلہ آ گیا۔ اب غروب آفتاب کے بعد جو وقت تھا طلوع آفتاب کا، وہ کافی طویل تھا، لمبا تھا۔ اب انتظار ہونے لگا، ساری رات بیت گئی یہ دیکھتے ہوئے کہ سورج بھی طلوع ہو اور قافلہ بھی آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی قیادت، ابو جہل چاہتا تھا کہ سورج طلوع ہو مگر قافلہ، اور قافلے کو راستے میں کوئی کام پڑ گیا تھا، اب اس وجہ سے کوئی اس کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اونٹ کے بچے کی، تو اس کی وجہ سے راستے میں دیر ہو گئی۔ اب قافلے نے پہنچنا تھا طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، مگر راستے میں کام پڑ گیا، اسے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ادھر قافلے کو دیر ہوئی، ادھر رب کائنات نے سورج کو حکم دیا، فرمایا اے سورج، مکہ کی وادی کے اندر میرے مصطفیٰ کی زبان سے تیرے طلوع ہونے کا وقت نکلا ہے، قافلے کا پہنچنا، تو جب تک قافلہ پہنچ نہیں جاتا اے سورج خبردار، تجھے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سورج رک گیا، اب انتظار ہونے لگا۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ وقت تو ہو گیا طلوع آفتاب کا، مگر آفتاب طلوع کیوں نہیں ہو رہا؟ انتظار ہے، خدا جانے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاکان مصطفیٰ کی قیادت فرما رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں سورج بھی طلوع ہو، قافلہ بھی پہنچے۔ ابو جہل کہتا ہے سورج طلوع ہو مگر قافلہ نہ پہنچ سکے۔ اچانک ابو جہل کی چیخ بلند ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ادھر صدیق اکبر اٹھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ارے بدبخت، تجھے سورج طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ مکہ کی وادی میں قافلہ بھی پہنچ گیا ہے۔ تو قافلہ یا رسول اللہ، تو قافلہ بھی پہنچ گیا، تو تصدیق بھی ہو گئی اور ایمان والوں کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ آپ کی یہ جو کنیت ہے نا ابو بکر، کیا ہے؟ ابو کا معنی ہے والا اور بکر کا معنی ہے اولیت، تو ابو بکر کا معنی ہے اولیت والا۔ وہ کس چیز میں اول تھے؟ وہ اسلام لانے میں اول تھے، اسلام لانے میں اول تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں اول حضرت ابو بکر ہے، اور حضور پر جان قربان کرنے میں اول حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ غار میں داخل ہونے میں اور حضور پر جان نچھاور کرنے میں حضرت صدیق اکبر اول ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں حضور کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے ساتھ جانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اعلان نبوت سے بھی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے مکہ سے شام کی طرف۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے آپ کا قافلہ ادھر چلا گیا شام میں، تو آپ رات کو سوئے تھے تو ایک خواب آیا۔ وہ خواب صبح اٹھے تو راہب کو سنایا، بحیرہ نامی راہب تھا، اس کو خواب سنایا، تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھنے سے پہلے، بتانے سے پہلے اس نے کہا کہ آئے کہاں سے ہو اے نوجوان؟ کہا مکہ سے آیا ہوں۔
किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कुरैश से। काम क्या करते हो? कहा ताजिर हूं। कहा ये ख्वाब अगर तुझे आया है और ये सच्चा है तो फिर इसकी ताबीर सुन कि मक्का की वादी में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा, और तू उन पर सबसे पहले ईमान लाने वाला होगा, और ए अबू बकर तू उनका वजीर होगा और उनके विसाल के बाद उनका जानशीन होगा। अब ये बात थी ऐलान नबुव्वत से पहले, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो ऐलान नबुव्वत के वक्त हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ए अबू बकर, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं, नबी हूं, मुझ पर ईमान ले आओ। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया। जैसे ही तवक्कुफ फरमाया मेरे आका की ज़ुबान अक़दस से निकला, हुजूर ने फरमाया सुनाओ वो ख्वाब जो राहिब ने जिसकी ताबीर बताई, वो जो पहले मेरे ऐलान नबुव्वत से भी पहले। बस इतनी बात हुजूर की ज़ुबान अक़दस पर थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, हुजूर ने सीने से लगाया और फरमाया, ए अबू बकर पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हुजूर जब आप पर वही नाज़िल हुई तो सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जिस वक्त मेरे आका को हर किसी ने पत्थर मारे, हर किसी ने झुठलाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होते, ओझड़ियां रख दी जाती, मेरे आका मक्का की वादी में अल्लाह वहदहु ला शरीक की बात करने के लिए निकलते, लोग हुजूर को पत्थर मारते, अज़ियतें देते। उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका दुश्मनों से दिफा करने के लिए जो आगे बढ़ने वाली हस्ती थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी रज़ियल्लाहु ताला। हत्ता के सहाबा कहते हैं हम सब में सबसे जर्री, सबसे बहादुर, सबसे शुजा सिर्फ एक हस्ती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। बदर का मकाम है अरीश, हुजूर के लिए मकाम अरीश ऊंचा था, वहां चबूतरा बनाया गया। सहाबा इकराम आपस में बैठे, गुफ्तगू सुनी हो रही है कि ये वो जगह है कि हर कोई चाहता है माअज़ल्लाह हुजूर को कत्ल कर दे, लिहाजा ये मकाम बड़ा नाजुक है। इस जगह पर कौन है जो हुजूर के साथ होगा? सब सहाबा, 313 सहाबा बैक ज़बान कहते हैं अबू बकर के अलावा और कौन है जो जानिसार करने में सबसे आगे हुजूर के साथ हो, सबसे आगे हुजूर के साथ हो। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ईमान ले आए, तुम ईमान ले आए, तुम ईमान ले आए, चंद लोग जब ईमान लेकर आए थे, हुजूर जब मक्का की गली कूचों में अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए बाहर निकलते तो उस वक्त दुश्मन सामने आते, मगर हर किसी को आपने फरमाया कि खुफिया रखना, जो ईमान लेकर आए हो उसको अपनी अभी मख्फी रखना, छुपाने का हुक्म था। और कोई जब हुजूर पर कोई पत्थर मारता कोई आगे ना बढ़ता। एक मर्तबा जब लोग पत्थर मार रहे थे हजरत सिद्दीक़ अकबर से रहा न गया, आप आगे बढ़े, आपने हुजूर को अपने दोनों बाजुओं में ले लिया और जितने पत्थर थे जो हुजूर को मार रहे थे वो सारे के सारे अपने ऊपर खा लिए। हत्ता कि हालत इतनी खैर हो गई कि हुजूर को खैरियत के साथ घर पहुंचाया गया। सिद्दीक़ अकबर को कंधों पर उठाकर आपके खानदान वाले, और चूंकि आप मक्का के रईस भी थे, बहुत अमीर थे हजरत सिद्दीक़ अकबर, आपका मकाम था, मर्तबा था, इसी में जरूरत ना होती हजरत सिद्दीक़ अकबर के सामने कोई बात भी कर ले, मगर क्या था, इस्लाम दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी थी। इस्लाम दुश्मनी की वजह से उन्होंने सिद्दीक़ अकबर को भी मारा। हालत इतनी गैर हो गई कि आपका चेहरा पाक लथपथ हो गया खून में, और लोग ये समझते थे शायद आप शहीद हो गए, इंतकाल हो गया आपका, आपको उठाकर घर ले जाया गया। 3 दिन तक होश न रहा। 3 दिन के बाद जैसे ही होश आया, इधर आपके अब्बा जान है, इधर अम्मा जान है, मगर ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अबू बकर तुझे होश आ गया, खुश हुए। उन्होंने, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उस वक्त अपने माँ बाप को नहीं कहा कि कितने दिन हो गए मुझे पड़े, नहीं, अपनी फिक्र ना थी, किसी और की फिक्र ना थी। आपने पूछा बताओ हुजूर का क्या हाल है, बताओ मेरे आका का क्या हाल है, तो बताया गया कि हाँ आका आप ठीक हैं, आका आप ठीक हैं,
مگر آپ نے فرمایا نہیں، مجھے حضور کے پاس لے کر جائیں، جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا اور سلامت حالت میں دیکھ نہیں لیتا اس وقت میرے دل کو چین نہیں ملے گا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے اٹھا کر حضور کی بارگاہ تک پہنچایا۔ جب حضور نے دیکھا تو آپ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتے تھے، حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر کو اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی ہم نے دیکھا حضور کے دائیں جانب ایک ہی ہستی ہوتی، وہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر۔ اور حضور نے ایسا فیض عطا فرمایا، آپ سے پوچھیں نا بھی آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کہیں گے جناب میں برکی رہتا ہوں۔ آپ سے پوچھیں آپ کہتے ہیں صدر رہتا ہوں فلاں جگہ پر۔ افضل بھائی سے پوچھیں وہ بتائیں گے جناب بینک والی گلی جو آگے ہے وہاں دو سبزیوں والے اندر جائیں تو ہر بندے کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ۔ بھئی ابوبکر کہاں ملیں گے؟ کہا حضور کے پہلو میں ملیں گے۔ جس طرح اپنی حیات مبارکہ کے اندر ابوبکر کو اپنے پہلو میں چھپائے ہوئے تھے، اسی طرح جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور نے جدا نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ رکھا۔ اور قیامت کے دن جہاں سب سے پہلے قبروں میں سے حضور نے فرمایا مجھے اٹھایا جائے گا، جب حضور اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ دوسرے اٹھنے والے کون ہیں؟ اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے اٹھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے یہ بات کرنا کہ حضرت صدیق اکبر ان کی افضلیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، بھئی نہ تو تم اس زمانے میں تھے، نہ تو تمہیں ان کی عظمتوں کا علم، نہ پتہ نہ خبر، بھئی آپ چند ملاؤں کی بات سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، مگر جو مصطفیٰ نے فرمایا، جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کسی کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے تو وہ ایک ہستی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب۔ یہ صاحب، یہ صحابی کا لفظ قرآن نے اگر کسی کے لیے کہا تو وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور صرف وہ قربانیاں حضور کے حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ تک نہیں رہی، بلکہ حضور کے بعد بھی ایک لمحہ بھی انہوں نے آنکھ لگا کر نہیں دیکھی۔ 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے کوئی خلافت یا کسی منصب پر یا منبر پر یا وہ امیر المومنین ہوئے، بھئی جائیداد بناتا ہے، اپنوں کو نوازتا ہے، خاندان کے خاندان پالتا ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ بھئی جتنے وزراء آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے خاندان پالتے ہیں۔ جس کو کچھ نہیں آتا، الف بے نہیں آتی، ان کو آپ جناب ملک پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی خاندانوں کے خاندان، وزراء، بادشاہ جو پالنے والے ہیں، قربان جائے صدیق اکبر بھی۔ کتنے خاندان تھے جو پلے، اپنے بعد اگر کسی کو خلافت کا منصب عطا کرنا ہوتا تو صدیق اکبر اپنے بیٹے کو عطا کرتے، عبد الرحمن کو عطا کرتے، نہیں کیا۔ خاندان کو کوئی فرض ہوتا، نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا میرے بعد اے حضور کے جانثاروں تم آپس میں مشاورت کرنا، جو سب سے افضل ہو تم میں اس کو میرے بعد خلیفہ نامزد کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جس طرح حضور اپنی زندگی میں حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے تھے، بل اسی طرح صدیق اکبر بھی اپنے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے نہیں گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو حضور کے، بس اتنا کلیہ آپ سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرے کس سے؟ فرمایا منافقین سے اور کفار سے۔ اب کفار سے جہاد حضور نے کیا کہ نہیں؟ منافقین سے کیا کہ نہیں؟ اور جو بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر حضور کے وصال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ منافق ہو گئے۔ کیا حضور کو نہیں پتا تھا حضور ان کے خلاف جہاد کرتے یا اپنے پہلوؤں میں سناتے؟
یا جن کی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضور نکاح کرتے اور ساری زندگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کہے ارے جس کے پاس آدھا ایمان ہے اگر اس کو پورا کرنا ہے تو عائشہ صدیقہ کے در پر آ جائے، آدھا ایمان تمہیں وہاں سے نصیب ہوگا۔ جن کی بیٹی کے در سے آدھا ایمان نصیب ہوتا ہے اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے عطا کیا ہے مگر ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ قیامت کے دن چکائے گا۔ یہ عظمت ہے حضرت صدیق کے اوپر کی۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے لے کر چلوں گا آئندہ جمعۃ المبارک۔ ابھی جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کا ادب عمر بھر ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔